وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور یہاں پر بیٹھے سبھی مہمان کرام، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہر دل عزیز مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے اساتذہ کرام کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا، گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو یہ قوم ہندوستان کی تخت و تاج کا مالک پر بیٹھی۔ تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راہوں کی خطرات سے بے فکر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے خاطر برسر عدالت نغمائیں سنائی تو کبھی مالٹا کی کال کوٹھیوں کو اپنا وطن بنایا۔ میرے محترم دوستوں، اس طرح صدیوں کی غلامیہ کے بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کو اختیار کیا کہ مختلف مذاہب آدمیان و نظریت و عقائد کے کروڑوں ہندوستان آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے جیسے بے حس پاک کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ تاریخ کو اٹھائیں اور مطالعہ کیجئے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، ظلم استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی گو رکشا کے نام پر قتل عام کیا جاتا ہے تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو گاجر مولی کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے مساجد کو مشمار کیا جاتا ہے، مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے۔ حد تو یہاں ہو چکی ہے صاحب، کیا شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو کبھی آزاد کے خلاف پابندی لگائی جا رہی ہے تو کبھی 3 طلاق پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں حکومت تک کیا بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو اے فرقہ پرست آفتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سینکنے والوں، کان کھول کر سنو، جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ والا زندہ رہے گا خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ہم کل بھی عمل کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اس شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ یاد رکھو، ہم کل بھی اپنی شریعت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے سولی پر چڑھتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں، بارودی شعلے سے آج بھی جھلس سکتے ہیں، توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ آج بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم اپنے دین، دھرم، مذاہبوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہیں ہم۔ بات اگر شریعت پہ آ چاہے تو بابا ہم بھی جیت پہ آ جائیں گے، شریعت کے بدنام کرنے والوں کو پھر پکاریں گے۔ آپ حضرات کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔